السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نظر الفجاءۃ، اس کا معنی ہے اچانک، تو نظر الفجاء کا معنی ہوگا اچانک نظر پڑ جانا۔ کیا مقصد ہے اس باب کو باندھنے کا، کیوں یہ باب باندھا ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں اس باب سے؟ تو اس تعلق سے میں عرض کروں کہ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت، اگر کسی اجنبی مرد کی نظر اجنبی عورت پر پڑے، یا اجنبی ہی کیوں نہ، اجنبی نہ صحیح لیکن غیر محرم عورت ہے جس سے پردہ کرنا جس عورت پر لازم ہے، تو اگر ایسی عورت پر کسی کی نظر اچانک پڑ گئی تو اس باب کے تحت جو حدیث آئے گی اس حدیث سے یہ معلوم ہوگا کہ اچانک اگر کسی کی نظر کسی عورت پر پڑ جائے تو وہ ایک نظر معاف ہے، بلا قصد اگر پڑ گئی تو ایک نظر معاف ہے، لیکن اگر اس ایک نظر میں بھی اگر کسی کی نظر بدل گئی، نیت بدل گئی، اچانک نظر تو پڑی تھی کسی پر اور اس کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھ کر نظر جمی کی جمی رہ گئی، اب وہیں پر ہی لگاتار دیکھتا رہا، ہٹی ہی نہیں نظر، تو اب یہ معاف نہیں ہوگا بلکہ یہ دیکھنا گناہ ہوگا۔ تو ایک نظر کا مطلب یہ ہے کہ اول واہلا میں اگر کسی پر نظر پڑی تو اسی وقت اس کو چاہیے کہ اگرچہ نظر آیا کچھ نہ کچھ تو اس کو چاہیے فوراً اپنی نظر کو جھکائے۔ اب اگر جھکاتا نہیں ہے، وہیں جما لی اس نے اپنی نظر، تو پھر اب یہ نیت اس کی گویا کہ بدلی ہوئی ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ گنہگار ہوگا۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یہ باب باندھا۔ فرماتے ہیں باب نظر الفجاءۃ، اچانک دیکھ لینے کا بیان۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا یزید بن زرع، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زرع نے، تحویل سند، یہاں پر یزید ابن زرع تک یہ سند آئی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں تحویل سند، قال فرمایا وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا اسماعیل ابن علیہ، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن علیہ نے۔ تو یہ سند فرماتے ہیں کلاہما عن یونس، ابو بکر ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے، حدیث بیان کی، کہہ رہے ہیں امام مسلم ہم سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن علیہ نے۔ تو یہاں پر اسماعیل ابن علیہ آ گئے اس سند میں، اور پہلی سند میں یزید ابن زرع آ گئے، تو ان دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں کلاہما عن یونس، یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں یونس سے۔ تو اب یہ سند پہنچ گئی یونس تک۔ اب تحویل سند کے بعد دیکھیے کیا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں تحویل سند، قال وحدثنی زہیر بن حرب،
مجھ سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا حشیم، ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا یونس، ہمیں خبر دی یونس نے۔ تو دیکھیے یونس نے خبر دی تو حشیم نے روایت کی ہے یونس سے، اس کا مطلب، اور یونس ہی سے روایت کی تھی کس نے؟ یزید ابن زرع نے اور ابو بکر اور اسماعیل ابن علیہ نے۔ تو اب حشیم اور یہ سب لوگوں نے کس سے روایت کی ہے؟ یونس سے، لیکن الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں۔ اسماعیل ابن علیہ اور یزید ابن زرع کے الفاظ تھے کہ ان یونس، یونس سے انہوں نے روایت کی، تو ان کی جو روایت ہے وہ معنعن ہے، جبکہ حشیم کی روایت میں ہے قال اخبرنا یونس، کہ حشیم نے یہ کہا کہ اخبرنا یونس، کہ ہمیں خبر دی یونس نے۔ تو معنعن جہاں پر ان کے ذریعے سے ہو وہاں پر یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہاں پر راوی نے اپنے شیخ سے بات کو سنا ہی ہو، لیکن اخبرنا میں یہ بات لازم ہے کہ وہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ راوی نے اپنے شیخ سے بات کو یا حدیث کو سنا ہے۔ بہرحال یونس روایت کرتے ہیں عن عمرو ابن سعید، عمرو ابن سعید سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی زرعہ، حضرت ابو زرعہ سے وہ روایت کرتے ہیں عن جریر ابن عبداللہ، جریر ابن عبداللہ سے، قال انہوں نے کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاءۃ، حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں، اچانک دیکھنے کے بارے میں سوال کیا کہ اگر کسی عورت پر کسی کی اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کرے؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصْرِي، تو سرکار نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نگاہ کو پھیروں، میں اپنی نگاہ کو پھیروں۔ اب اس حدیث پاک سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ تھوڑی توجہ دیں آپ اس پر۔ سرکار نے فرمایا، یہاں پر الفاظ ہے راوی کے کیا؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصْرِي، تو سرکار نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نگاہ کو پھیروں۔ اس سے بعض محدثین نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ عورت پر اپنے چہرے کو سفر کی حالت میں یا کہیں پر راستے میں چل رہی ہے تو عورت کو راستے میں چلتے ہوئے اپنے چہرے کو ڈھکنا یہ فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت کے چہرے پر، سر تو وہ تو ڈھکنا فرض ہے، لیکن چہرے کی بات ہے، چہرے کو ڈھکنا فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر عورت پر چہرے کو ڈھکنا فرض ہوتا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے چہرے پر نظر ہی نہیں پڑتی۔ دوسری چیز یہ کہ سرکار یہ نہیں فرماتے کہ تم اپنی نگاہوں کو بچاؤ، بلکہ یہ فرماتے کہ اس عورت کو اپنا چہرہ ڈھکنا چاہیے۔ لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس عورت کو چہرہ ڈھکنا چاہیے، بلکہ کیا فرمایا؟ ان اصرف بصری، کہ سرکار نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نگاہوں کو پھیر لوں۔ نگاہوں کو پھیر لیں گے تو چہرہ نہیں دکھے گا، تو پھیرنے کا جو حکم دیا اس سے بعض محدثین نے یہ حکم لگایا، یہ فیصلہ کیا، یہ مسئلہ ثابت کیا کہ راستے میں اگر کوئی عورت چل رہی ہے تو اس پر چلنے پھرنے کے وقت میں، ایسے وقت میں چہرہ ڈھکنا یہ لازم نہیں ہے، بلکہ مردوں کو چاہیے کہ وہ ان کی طرف قصدن نہ دیکھیں۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ چہرے کو ڈھکنا عورت کے لیے فرض ہے بھی نہیں، واجب نہیں ہے۔ چہرہ یہ ستر عورت میں داخل نہیں ہے، لہذا جب چہرہ ستر عورت میں داخل نہیں ہے تو یہ فرض تو نہیں ہے۔ ہاں، آج کے زمانے میں چہرہ ڈھکنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ آج کے زمانے میں مفاسد بڑھ گئے ہیں، فتنے حد سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ بالخصوص ویسے تو ہمارے فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے وہ پردے میں داخل نہیں ہے، لیکن ہاتھ کی جو پشت ہے وہ پردے میں داخل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہتھیلی تو تقریباً سبھی کی یکساں ہوتی ہیں، کوئی بدصورت ہے تب بھی اس کی ہتھیلی خوبصورت ہے، کوئی خوبصورت ہے تب بھی اس کی ہتھیلی خوبصورت ہے۔ ہتھیلی تو سب کی یکسی ہوتی ہیں،
ہتھیلیوں سے اندازہ نہیں ہو پاتا ہے کہ کون کتنا خوبصورت ہے، لیکن ہتھیلی کی جو پشت ہوتی ہے، اوپری حصہ ہوتا ہے، اس کو فقہا نے فرمایا کہ پشت اگر کھلی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر انسان کے دل میں شہوت طاری ہو سکتی ہے، چاہت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہتھیلی کی پشت کی بنا پر فتنے کا اندیشہ ہے۔ جب فتنے کا اندیشہ ہے تو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ ہتھیلی کی جو پشت ہے اس کو ڈھکا جائے گا تاکہ فتنے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ جب یہاں پر ہمارے فقہا نے یہ فرمایا تو ذرا سوچئے چہرے کے بارے میں۔ چہرہ تو جسم کا وہ حصہ ہے جس کی رنگت، جس کی خوبصورتی، جس کی چمک دمک جسم کے ہر حصے سے زیادہ انسان کے نظروں کے لیے جاذب نظر ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اسی چہرے کی بنا پر ہی دل میں حرکتیں پیدا ہوتی ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ فتنہ انگیزی میں مؤثر جو ہے وہ چہرے کی رنگت ہے۔ اس لیے ہمارے فقہا نے حکم دیا کہ مفاسد زمانہ اور فتنہ زمانے کی بنا پر کہ فتنے کا اندیشہ ہے یہاں پر، اس لیے اب آج کے زمانے میں عورتوں کو چہرہ ڈھکنا بھی لازم قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ نص سے چہرے کا ڈھکنا یہ نص سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھنا، اور جو نصوص وارد بھی ہیں، جیسے کہ ایک نابینا صحابی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے فرمایا ام المومنین سے کہ تم پردہ کرو ان سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دیکھ نہیں رہے، تو کہا کہ تم تو دیکھ رہی ہو۔ تو وہ جن نصوص میں یہ وارد ہے کہ چہرے کو ڈھکیں، وہ خاص خصوص بالخصوص وہ امہات المومنین کے لیے حکم ہے، دیگر عورتوں کے لیے چہرہ ڈھکنے کا حکم منصوص علیہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے علماء نے فتنہ اور مفاسد زمانہ کی وجہ سے عورتوں کو بھی اب چہرہ ڈھکنے کا حکم دیا، کیونکہ اسی چہرے کی بنا پر ہی سب سے زیادہ اندیشہ فتنہ ہوتا ہے۔ سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں تو اس جملے سے یہ سمجھ میں آیا فَأَمَرَنِي، تو سرکار نے مجھے حکم دیا ان اصرف بصری، کہ میں اپنی نگاہوں کو پھیروں۔ اس سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور جب مرد نیچے رکھیں گے تو عورتیں کھلے چہرے سے بھی چل سکتی ہیں۔ اس لیے اس روایت سے بعض ائمہ نے اس بات پر استدلال کیا کہ عورتوں کے لیے چہرہ ڈھکنا یہ واجب نہیں ہے۔ وحدثنا اسحاق ابن ابراہیم، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا عبد الاعلی، ہمیں خبر دی عبد الاعلی نے، وقال انہوں نے کہا وقال اسحاق، اور اسحاق نے کہا اخبرنا وکیع، ہمیں خبر دی وکیع نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، کلاہما عن یونس، اب یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں یونس سے، بہذا الاسناد، اسی سند کے بعد، سند کے ساتھ کہ یونس کے بعد ماقبل میں جو سند تھی کہ یونس نے کس سے روایت کی تھی؟ عمرو ابن سعید سے، اور انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے جریر ابن عبداللہ سے، اسی سند کے ساتھ مثلا ماقبل والی حدیث کی طرح پوری اسناد۔ یہ امام مسلم علیہ رحمۃ و رضوان نے مذکورہ حدیث کی ایک اور سند